جملے کہنے دیں. میں راحت اندھوری کو زیادہ نہیں جانتا, ایسا نہ ہو میں کہ تعریف میں کچھ کلمات کہوں لوگ کچھ نکال کے دکھائیں کہ یہ تو مجھے نہیں پتا. میں نے صرف ان کی شاعری سنی ہے انٹرنیٹ پر, اور مجھے وہ شاعری بڑی خاندانی لگی, اور مجھے اس لیے محبت ہو گئی کہ اردو زبان کے محافظ. سمجھ رہے ہو, اردو مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے, شارٹ ہو رہی ہے. دیکھو شارٹ بھی انگلش کا لفظ ہے, مارکیٹ بھی انگلش کا لفظ ہو رہی ہے, تو کیا کریں اب. تو زبان ختم ہونے سے صرف زبان ختم نہیں ہوگی, آپ کا کلچر مارکیٹ سے کیا ہو جائے گا, شارٹ. اردو میں جو ادب, تمیز, محبت, یہ آپ کو انگلش میں نہیں ملے گا. انگلش میں بڑے چھوٹے سب کو یو کہتے ہیں, آپ جناب انگلش میں نہیں ہے. میں نے ایک بہت بڑے انگریزی دان سے سنا ہے جو امریکہ رہے ہیں کئی سال, اور امریکہ کی کوئی ریاست ایسی نہیں ہے جس کو انہوں نے چھوڑا نہ ہو, سب جگہ رہے ہیں, وہاں یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں, پڑھایا ہے. وہ کہتے ہیں اردو ادب کے مقابلے میں, عربی اور اردو ادب, اس کے مقابلے میں کوئی زبان, عربی اردو اور فارسی 3 زبانیں, کوئی زبان نہیں ہے جو ادب میں ان کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو جائے. اور انہوں نے بتایا کہ گورے خود اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ انگلش میں ادب نہیں ہے. ادب سے مراد وہ ادب تمیز نہیں جو جس کو اردو ادب کہا جاتا ہے. وہ آسٹریلیا میں تھا, ابھی ہم ٹاپک پر آئیں گے انشاءاللہ, یہ درمیان میں بات آ گئی ہے تو اس کو ذرا جلدی سے نمٹا لیں. آسٹریلیا میں تھا تو میں نے وہاں لوگوں سے کہا یار انگلش اتنی بڑی زبان ہے, مشاعرے کیوں نہیں ہوتے اس زبان میں. انہوں نے کہا ہوا ہے آسٹریلیا میں. گوروں کا کیا ہوا ہے. دیکھو انگلش کی اہمیت کم کرنا مقصد نہیں ہے, سب سے بڑی انگلش کی خاصیت ہے بین الاقوامی زبان ہے. اب یہ گوروں کی زبان نہیں ہے, پوری دنیا کو آپس میں جوڑنے کے لیے انگلش کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو انگلش ضرور سیکھیں آپ, بلکہ انگلش نہ آنا ایک عیب بن چکا ہے اور حقیقت ہے. پوری دنیا میں آپ جب جائیں گے تو انگلش کے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہے. لیکن ہر زبان کی اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے نا. ادب آپ کو اردو میں نظر آئے گا. تو میں نے کہا یار انگلش کے مشاعرے, انہوں نے کہا ہوتے ہیں. میں نے کہا وہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہوتے ہوں گے. بھائی انگلش میں کیا مشاعرہ ہوگا یار, زلفوں کا لفظ ہے انگلش میں, بولو نا, ہیئر ہوگا, لانگ ہیئر. زلف کا ترجمہ ہو سکتا ہے انگلش میں. بھائی زلفوں کی گھنی چھاؤں, محبوبہ کے لیے کہتے ہیں نا, محبوبہ کے جو لمبے اور گھنے بال ہیں تو اردو میں زلف کہیں گے, گھنی چھاؤں کہہ دیں گے, کالی گھٹا کہہ دیں گے, کچھ بھی کہہ دیں گے. انگلش میں کیا کہو گے آپ اس کو, لانگ ہیئر. تو یہ کوئی شیمپو کی بوتل دکھا رہے ہو آپ اس کو. تو میں نے کہا یار یہ کیا مشاعرے ہیں. انہوں نے کہا ایسے ہی مشاعرے انگریزوں کے ہو رہے تھے, تو ہمارے ایک اردو شاعر پہنچ گئے وہاں. انہوں نے اردو میں ایک شعر پڑھا گوروں کے سامنے. تو گوروں نے کو اردو تو نہیں آتی, انہوں نے کہا اس کا مطلب بتاؤ. جب انہوں نے مطلب بتایا تو گورے حیران ہو گئے, یار کیا خاندانی شاعری ہے, کیا زبردست مضمون ہے جو اس شعر میں بیان کیا گیا ہے. اب بتاؤ انگلش میں یہ شعر ہو سکتا ہے راحت اندھوری کا. راحت اندھوری کا شعر ہے, میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو, آسماں لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو. گزر گئی نا اوپر سے اس لیے کہ اب آپ کو اردو سے مناسبت کیا ہو گئی ہے, ختم. اب وہ استعارے اور کنایات سمجھ میں نہیں آئیں گے. اب ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر, یہ سمجھ میں آئے گا آپ. تو بڑی جان ہے بھائی اردو زبان میں. سنا کریں شاعری, اور بھی 2-4 سنا دیتا ہوں. وہ کیا ہے یار, اپنی یاد ہی نہیں آ رہے. کیا ہے, چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر کے. منتظر ہوں ستاروں کی ذرا آنکھ لگے, منتظر ہوں ستاروں کی ذرا آنکھ لگے, چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر کے. سمجھ رہے, منتظر ہوں ستاروں کی ذرا آنکھ لگے. یہ انگلش میں نہیں ہو سکتا. انگلش میں آپ اسٹارز بولیں گے, وہ فلمی اسٹار لوگوں کا دماغ ادھر چلا جائے گا. منتظر ہوں ستاروں کی ذرا آنکھ لگے, چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر کے. تو اب یاد نہیں آ رہے, ورنہ مجھے بہت سارے اشعار راحت اندھوری کے یاد ہیں, کیونکہ بیان کسی اور موضوع پہ لے کے بیٹھا تھا نا میں, تو کھوپڑی ادھر کو گئی ہوئی ہے. یہ کھوپڑی کا لفظ انگلش میں نہیں ملے گا آپ کو ہمارے یہاں ہر قسم کی زبان ہے. تو اردو میں دیکھو, آپ آئیے بیٹھیے,
جس قسم کا جس کو جو مقام دینا ہے اسی قسم کا سینٹنس آپ استعمال کریں گے. کچھ الفاظ اردو کے انگلش کے اردو میں بہت زیادہ آ گئے ہیں, تو وہ آ گئے ہیں تو اب آ گئے ہیں. مجھے ایک صاحب نے کہا آپ انگلش کے الفاظ کیوں استعمال کرتے ہیں اردو میں, پورا بیان اردو میں کیا کریں. میں نے کہا سمجھے گا نہیں کوئی. جو دوسری زبان کا لفظ جب کثرت سے استعمال ہونا شروع ہو جائے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے اس زبان نے اس لفظ کو ایکسیپٹ, ابھی ایکسیپٹ کا لفظ ہی آپ دیکھ لو, اس کو قبول کر لیا ہے اور اب یہ اس زبان کا حصہ بن گیا. جو بن گیا اب اس کو نہیں نکالا جا سکتا. آئندہ کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے کہ حفاظت کرو, جو ہو گئے وہ ہو گئے, ورنہ وہی ہو جائے گا خدودان معدہ میں حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. وہ ایک آدمی حکیم کے پاس گیا, کہہ رہے خدودان معدہ میں کچھ حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. حکیم صاحب نے کہا کون سے ملک میں جنگ ہو رہی ہے؟ بھی شام میں سنا تھا, فلسطین میں. کہاں ہو گیا؟ کہہ رہے خدودان معدہ میں. تو کہ کیا مطلب؟ کہہ رہے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. کہہ رہے یہ بولنا پیٹ میں درد ہو رہا ہے, خدودان معدہ میں حالات خانہ جنگی. تو کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں دیکھو آپ جناب, اردو میں آپ نے کسی سے تمیز سے بات نہیں کرنی ہے. تو کیا کر رہا ہے؟ تو آ, بولتے ہیں نا, تو آ. اگر تھوڑا سا قابل عزت ہے وہ, تو آپ آؤ. آ کے بجائے کیا لگا دو گے؟ آؤ. بیگم پہ فٹ کرتے ہیں, پھر مزہ آئے گا. بیگم آپ کو بلا رہی ہے نا کھانے پہ, تو بیگم آپ سے کہہ رہی ہے آ, آؤ گے آپ؟ آ کھا. یہ بھی ایک لفظ تو ہے نا, آ کھا. یہ اس سے پتہ چلے گا کہ اچھا خاندان جہاں آپ نے نکاح کیا ہے وہ اچھا خاندان نہیں ہے. انگلش میں پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا. پلیز لگا دیں گے بس وہ شروع میں. آؤ کھاؤ, یہ تھوڑی سی عزت دی ہے, مگر آپ ابھی بھی اپنی انسلٹ اس میں محسوس کر رہے ہیں, بے عزتی محسوس. یہ بھی انگلش کی خوبی ہے کہ ہر زبان, اردو کی خوبی ہے کہ ہر زبان کو آسانی سے اپنے اندر ایڈجسٹ کر لیتی ہے وہ. یہ بھی انگلش کی, اردو کی خوبی ہے کہ ادھر ادھر سے الفاظ ادھار بھی لے لیتی ہے, اور بعض ادھار ایسے لیے کہ واپس نہیں کر رہی. صحیح ہے نا, وہ اسی کا حصہ بن چکے ہیں. تو آ کھا, آؤ کھاؤ. مزید یہ شو کرے گی کہ میرا خاندان اچھا ہے, ہمیں ہمارے ہاں چھوٹے بڑے کا ادب ہے. تو پھر شوہر سے ایسے کہے گی آئیے اور کھانا کھائیے. آپ کا دل چاہے گا کہ آپ آئیں اور کھانا کھائیں. ابھی مکمل نہیں ہوئی یہ بات. آئیے کھائیے نہ بھی لگا دیا تو اس کا مطلب اب کھانے میں ٹماٹر کا تڑکا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اب بیگم کے کلام میں اس نے ایسا تڑکا لگا دیا ہے کہ اب مزید اس کھانے میں تڑکے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں بھی تڑکا لگا دو تو, اور یہ تڑکا کا لفظ بھی کہاں سے ملے گا آپ کو کسی زبان میں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تڑکا جو لگایا ہے اس کا کوئی ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے اس کی؟ انگریز کو آپ بولو کہ دال میں ٹماٹر ڈال کے فرائی کر کے لے آؤ, وہ تڑکے والا لک نہیں آ رہا بھائی, تڑکے والا لک نہیں آ رہا ہے. تو دفع ہو جائیے, یہ بھی اردو میں کہتے ہیں. تو آپ آئیے, لیجئے, کھائیے, بیٹھیے, یہ ساری تمیز آپ کو کہاں ملے گی؟ اور مزید القابات لگانا چاہو, برخوردار, برادر نسبتی, صحیح ہے نا, خوش دامن. ساس کو کتنا اچھا نام ہے خوش دامن, لیکن لوگوں نے یہ نام ہی بدل دیا, انہوں نے یہ اچھا نہیں لگ رہا, ساس پہ سوٹ نہیں کر رہا یہ. تو رشتے ہیں, کزن, وہ رشتے ہیں دیکھو اس میں خالہ, پھپھی, ماموں, چچا. انگلش میں سارے کیا ہیں؟ انکل. پتہ ہی نہیں چلے گا یہ تمہارا رشتہ کیا ہے, ایک فادر رہ گیا ہے بس, فادر انگریزوں میں. اور جس سپیڈ سے ان کے یہاں فادر مارکیٹ سے شارٹ ہو رہے ہیں تو لگتا ہے کہ اگلے 50 سال 60 سال میں فادر کا لفظ بھی ڈکشنری سے غائب ہو جائے گا, فادر بھی انکل بن جائیں گے. اور فادر کی بھی 2-3 قسمیں ہو گئی ہیں, لیگل فادر, انلیگل اور وغیرہ وغیرہ. تو اردو میں بھائی, کیونکہ کوئی بھی زبان جو ہے نا کسی قوم کی تہذیب کی عکاس ہوتی ہے.